الحمدللہ رب العالمین و الہ الاولین والآخرین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوۃ خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہیں، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیدار ہیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذیوقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آپ دوست و احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ میں آپ دوست و احباب کو بھی کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہوں گا، بلکہ بڑے اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے
آپ کو محسن انسانیت کا شرف عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی بدولت اللہ نے اس انسانیت کو ذلت اور رسوائیوں سے نکال کے رفعت و بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور اسی لیے کسی صاحب دل نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے کہ حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بڑی عظمتوں سے، بڑی رفعتوں سے، بڑی معرفتوں سے، بڑی بلندیوں سے نواز کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ میں اس پیغمبر کی عظمت کے کیا تذکرے کروں، میں اس پیغمبر کی رفعت کے کیا تذکرے کروں۔ صاحب دل کہہ رہا ہے کہ اس کی عظمت کے کیا کہنے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ، اے محبوب تجھے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، تجھے بڑی رفعت عطا کی ہے، تجھے امام الانبیاء بھی بنایا ہے، تجھے حبیب خدا بھی بنایا ہے، تجھے محبوب کبریا بھی بنایا ہے، تجھے خیر الورا بھی بنایا ہے، تجھے صدر العلا بھی بنایا ہے، تجھے شمس الضحیٰ بھی بنایا ہے، تجھے والی بطحا بھی بنایا ہے، تجھے صاحب کعبہ قوسین او ادنا بھی بنایا ہے، تجھے امام الحرمین بھی بنایا ہے، تجھے خواجہ بدر و حنین بھی بنایا ہے، تجھے امام القبلتین بھی بنایا ہے، تجھے سید الثقلین بھی بنایا ہے، تجھے جد الحسن والحسین بھی بنایا ہے، تجھے آمنہ کا لال بھی بنایا ہے، تجھے عبداللہ کا در یتیم بھی بنایا ہے، تجھے شیما کا ویر بھی بنایا ہے، تتلے کے وہابیوں کا پیر بھی بنایا ہے۔ اے امام کائنات تجھے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے کسی خاص مقاصد کے تحت اس پیغمبر کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی جناب کارٹون بنا کر، کبھی فلمیں بنا کر، اور کبھی میرے محبوب کی ختم نبوت کا تمسخر اڑا کر، ہاں عصر حاضر میں بالخصوص آج اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے عام آدمی کو دیدہ اور دانستہ طور پر گمراہ کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں، کیا تم جانتے ہو اس موقع پر تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارا فرض کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے اس موقع پر ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام منعقد کر کے، جلسے منعقد کر کے، کانفرنس منعقد کر کے گھر گھر نبی کی ختم نبوت کا پیغام پہنچانا ہے۔ پہنچاؤ گے؟ اور بولو پہنچاؤ گے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے؟
کھا کے یہ حال ہے تے میں دوسری تقریر بغیر کھادے ہی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ۔ پھر انصاف کرنا، انصاف تتلے والی کے بسنے والوں، انصاف کرنا، پھر میرے ساتھ بولنا۔ میں کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں، کچھ باتیں سنانے جا رہا ہوں، کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی فرزند پاکستان کی گلی گلی میں یہ پیغام پہنچا کے رہیں گے، یہ آواز لگا کے رہیں گے، یہ صدا لگا کے رہیں گے، یہ نکارہ کھڑکا کے رہیں گے۔ اور لات و منات، عزا اور حبل کے پجاریوں، اور غیر اللہ کے چڑھاوے کھانے والوں، اور غیر اللہ کے نعرے لگانے والوں، اور میرے محبوب کو ستانے والوں، اور میرے پیغمبر کو تنگ کرنے والوں، اور میرے محبوب کو ساحر کہنے والوں، اور میرے محبوب کو مجنون کہنے والوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں کا پیغام سن لو۔ تم مٹ جاؤ گے، تمہارے بت مٹ جائیں گے، لات و منات مٹ جائیں گے، عزا و حبل مٹ جائیں گے، مجاور و ملنگ مٹ جائیں گے، آستانے اور گدی نشین مٹ جائیں گے، لیکن میرے محبوب کی ختم نبوت کے پرچم آسمانوں میں، زمینوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، پورب میں، پچھم میں، چار دانگے عالم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قائد اہل حدیث۔ آواز نہیں نکل رہی تتلے والی والو، تمہارا پیغام تتلے والی تک میں نے محدود نہیں رکھنا۔ ضلع گجرانوالہ کی فضاؤں میں، ہواؤں میں یہ آواز گونجنی چاہیے کہ اہل حدیث بیدار ہو چکا ہے، احسان الہی ظہیر کے بیٹے بیدار ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کی گلی گلی میں مسلک کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ آئیے آئیے آئیے، میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس پیغمبر کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور یارو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے سچے نبی ہیں، سچے نبی ہے۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں، میرا مسلک یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے، میری لگن یہ ہے، میری طرف یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے سارے پیغمبر سچے ہیں، اور پیغمبر ہوتے ہی سچے ہیں۔ بولو، نبی ہوتے ہی سچے ہیں، رسول سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کھولا ہے، میں نے قرآن کی ورق گردانی کی ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں نے جس پیغمبر کے بارے میں سوال کیا ہے، میں نے جس پیغمبر کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے جس پیغمبر کے بارے میں دریافت کیا ہے، اللہ نے آسمان سے اس قرآن میں اس پیغمبر کی سچائی کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں نے پوچھا، قرآن بول پڑا انہو کان صدیقا نبیا۔ میں نے جناب اسماعیل کے بارے میں پوچھا، قرآن بول پڑا انہو کان صادق الوعد۔ میں نے اسحاق و یعقوب کے بارے میں پوچھا، قرآن بول پڑا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ میں نے جناب یوسف کے بارے میں پوچھا، قرآن بول پڑا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ ہائے میں نے جناب ادریس کے بارے میں پوچھا، قرآن بول پڑا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہائے یہ سارے نبیوں کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن سے اپنے آقا کے بارے میں سوال کیا، اپنے محبوب کے بارے میں سوال کیا، اپنے رہبر کے بارے میں سوال کیا، اپنے رہنما
خدا کے بارے میں سوال کیا، اپنے پیشوا کے بارے میں سوال کیا، اپنے مقتدا کے بارے میں سوال کیا، امام المرسلین کے بارے میں سوال کیا، شفیع المذنبین کے بارے میں سوال کیا، میں نے جناب رحمت للعالمین کے بارے میں سوال کیا، راحت المسکین کے بارے میں سوال کیا، خاتم النبیین کے بارے میں سوال کیا۔ قرآن بول پڑا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ہائے میرا محبوب سچ لے کے آیا ہے، میرا پیغمبر سچا ہے، میرے محبوب کی سچائی کا عالم یہ ہے، میرے محبوب کی صداقت کا عالم یہ ہے، میرے محبوب کی حقانیت کا عالم یہ ہے۔ جو اس کی سچائی کو مانتا گیا وہ خود بھی سچا بنتا گیا، وہ خود بھی سچا ہوتا گیا۔ یارو مجھے بتلاؤ تو صحیح، میں اس سچے نبی کو چھوڑ کر، اس صداقت پہ مبنی نبی کو چھوڑ کر، حقانیت پہ مبنی نبی کو چھوڑ کر کسی جھوٹے نبی کو مان سکتا ہوں؟ اور مانو گے؟ جس کی سچائی کا عالم یہ ہے، تتلے والی والو، اپنے تو اپنے رہے، یار تو یار رہے، سجن تو سجن رہے، دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اور دشمن بھی جس کی سچائی کی یارو جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ یارو اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سچائی کی گواہی ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی المرتضیٰ نہیں، طلحہ و زبیر نہیں، سعد و سعید نہیں، اور جس کی سچائی کی گواہی نبی کا دشمن ابو جال بھی دے رہا ہے۔ کون؟ ابو جہل، ابو جال دے رہا ہے۔ اٹھاؤ تفسیر ابن جریر کو، تاریخ طبری کو، یہ دیکھو میرے محبوب کی سچائی کا عالم کیا ہے کہ آج مشرکین مکہ، کفار مکہ محبوب کے مقابلے کے لیے میدان بدر کا رخ کر چکے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام اخنس بن شریک ہے، یہ گھر سے نکلا، میدان بدر کا رخ کرنے کی بجائے اس نے ابو جال کے گھر کا رخ کر لیا۔ ابو جال کے گھر کا ہے، اخنس بھی دشمن، ابو جال بھی دشمن۔ دروازے پہ آ کے دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی، ابو جال نے پوچھا کون ہے؟ کہا اخنس ہو۔ کیسے آئے ہو؟ آپ سے ایک کام ہے۔ کہا لوگ بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے گھر کی طرف آ گیا، کیا بات ہے؟ کہا دروازہ کھولو، اندر بٹھاؤ، پھر بتاؤں گا۔ دروازہ کھولا، بٹھایا، اندر جا کے کہتا ہے اخنس، اوے ابو جال، یہاں ایک میں ہوں، ایک تو ہے، تیسرا بندہ یہاں کوئی نہیں۔ میرے ساتھ وعدہ کر، جو میں تجھ سے سوال کروں گا تو صحیح جواب دے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا پوچھ یار، کیا پوچھتا ہے؟ کہا نہیں، پہلے وعدہ کر۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں سچ کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ اس نے کہا پھر بتا، جس محمد کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں جا رہے ہیں، اس کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے؟ اس کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے؟ اب جواب سنو ابو جال کا، دشمن کا، اور پھر سوچو کیا اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا اس پیغمبر سے ہم نے ناتا اور رشتہ جوڑا ہے؟ کیا اس پیغمبر سے ہم نے تعلق قائم کیا ہے؟ ابو جہل پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہی حقا اور اخنس، افسوس تجھ پہ، افسوس، صد افسوس۔ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہا نہیں تو بتا تو صحیح۔ کہتا ہے واللہ ان محمدن لصادق۔ اور تتلے والی والو، جس کی سیرت کے نام پہ جلسہ کر رہے ہو، اس کی سیرت یہ ہے
اس کا کردار یہ ہے، اس کا کریکٹر یہ ہے کہ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم ان محمدن لصادقن، اور کیا پوچھتا ہے ہم اس سے جنگیں کریں یا اس کی مخالفت کریں، حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد سچا ہے۔ امام اعظم امام دین ہائے اگر یہی بات ختم کر دیتا تو شاید کوئی کہتا جی سچائی کہا ہے نا۔ اگلے الفاظ پتہ کیا ہے ابو جہل کے؟ کہتا وما کذب محمد قط، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتا سنو محمد کو 40 سال ہو گئے ہیں ہمارے درمیان رہتے ہوئے، ہم نے 40 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی سیرت کے نام پہ ہم جلسے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کی سیرت کے نام پہ جلسے کر لیتے ہیں، عظمت کے نعرے لگا لیتے ہیں، کامیاب ہیں ہم، کامران ہیں ہم۔ جھوٹ بولتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، واز کرتے رہیں، کامیاب ہیں ہم۔ بڑی نمازیں پڑھی ہیں جی، صلوات ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے ہم نے، جھوٹ ہی تو بولتے ہیں ایک۔ ہائے ہائے ہائے، اٹھا مسند ابی داؤد الطیالسی کو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے پیغمبر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو سوال۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ جنتیوں کا عمل کیا ہے؟ ما عمل اہل الجنہ، آقا بتاؤ جنتیوں کا عمل کیا ہے؟ اور نبی کائنات کی سیرت کے تذکرے کرنے والوں، میں اور آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں، گریبان میں منہ ڈالیں، دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ فرمایا بتاؤ اہل جنت کا عمل کیا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں الصدق، سبحان اللہ، جنتیوں کا عمل کیا ہے؟ سچ بولنا، الصدق، سچ بولنا، سچ بولنا۔ دوسرا سوال اس نے کیا یا رسول اللہ ما عمل اہل النار، جہنمیوں کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکذب، جہنمیوں کا عمل کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو نہیں بولتے نا جھوٹ، ذرا سوچو کون سا عمل سر انجام دے رہے ہو، اور جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ کر گئے ہیں۔ رسول اللہ بتا گئے ہیں جنتیوں کا عمل کون سا ہے اور جہنمیوں کا عمل کون سا ہے۔ آقا کائنات فرما گئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے سنا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپتے ہوئے فرمانے لگے ایاکم والکذب فإنہ یہدی الی النار، اور لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، اگر جھوٹ کو نہ چھوڑا یہ جھوٹ تمہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ یہ جھوٹ کہاں لے جائے گا؟ کہاں جائیں گی ہماری نمازیں؟ کہاں جائیں گے روزے؟ کہاں جائیں
جائیں گی یہ عبادات۔ خدا کے لیے سوچو تو صحیح، کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ کس نبی سے تعلق جوڑا ہے ہم نے؟ کس پیغمبر سے رشتہ جوڑا ہے ہم نے؟ اس پیغمبر سے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں نبی کے عاشق ہیں ہم، پیغمبر کے محب ہیں ہم۔ ماں کہتی ہے، ما جربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد وان کلا۔ ماں کہتی ہے تھوڑے سے جھوٹ کے بارے میں رسول اللہ کو پتا چل جاتا کہ میرے چاہنے والے نے تھوڑا سا جھوٹ بولا ہے، تھوڑا سا جھوٹ۔ پتہ ہے تھوڑا سا جھوٹ کیا ہے؟ سن لو تھوڑا سا جھوٹ، صحیح البخاری ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جھوٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بچے کی ولدیت اصلی ختم کر کے وہاں اپنا نام لکھ دے، باپ کوئی اور ہے، اس باپ کی جگہ پر، اس کی ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھ دے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ لے پالک بچے گود میں لیتے ہیں، اصل باپ کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ہم تو اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، جھوٹ ہی نہیں تصور کرتے اس کو ہم تو۔ ہائے ہائے ہائے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس کو علم ہے کہ میں اس کی ولدیت تبدیل کر رہا ہوں، جانتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس شخص پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ نبی کی زبان سے اعلان کروا کے کہتا ہے الا کفر باللہ۔ یہ اتنا بد نصیب ہے کہ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس نے کفر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کفر کا ارتکاب کیا، کفر کا۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب بندہ ایسا عمل کرتا وَهُوَ يَعْلَمُهُ، اور وہ جانتا بھی ہے، اس کو پتا بھی ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ لکھوا رہا ہوں غلط ہے، جھوٹ ہے۔ امام کائنات کا فرمان نوٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے مومن بندوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ مسلم کے سنو۔ آقا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ آقا فرماتے ہیں اس بد نصیب کی قیامت کے دن اللہ نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا، نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ ہم نے جھوٹ کو کیا سمجھا ہے، ہم نے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کردار کریکٹر کے جلسے کرواتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ اور یارو سوچو ذرا، غور و فکر کرو، اس محبوب نے تو اللہ کی قسم اپنے چاہنے والوں کو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت کیا کہا تھا اس نے؟ لا یؤمن العبد الایمان کلہ
حتی یترک الکذب من المزاحت۔ امام احمد مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت لائے ہیں، آپ نے فرمایا کسی مومن کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، مذاق میں بھی غلط بیانی کرنا نہ چھوڑ دے۔ آج مذاق میں جھوٹ بولنے کو عبادت قرار دے دیا گیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ اسٹیج ڈرامے کرنے والے جنہیں فنکار اور اداکار کہتے ہو، وہ کہتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم یہ جو ڈرامے کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا کاش تم نے جامعہ ترمذی پڑھی ہوتی، رسول ہاشمی کا فرمان پڑھا ہوتا۔ آقا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُكَذِّبُ بِالْحَدِيثِ لِيُزْهِقَ بِهِ الْقَوْمِ فَيُكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے وائل ہے، وائل ہے، وائل ہے۔ محبوب جی وائل کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو یہ عبادت قرار دے رہا ہے۔ صحابہ نے سنا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپنے لگے۔ اٹھا سنن ابی داؤد کو، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت لائے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھے، کانپتے کانپتے عرض کرنے لگے لمن ترک الکذب ان کان مازحا۔ آقا اگر تمہارے چاہنے والے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بتاؤ ملے گا کیا، حاصل کیا ہوگا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں پوچھتے ہو ملے گا کیا؟ سنو، آنا زعیمن، آنا زعیمن، آنا زعیمن۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ محبوب جی کس بات کی؟ فرمایا بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں گارنٹی دیتا ہوں تتل عالی کے بسنے والوں، مذاق میں جھوٹ بولنا تم چھوڑ دو، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جنت کے درمیان میں اللہ سے تمہیں گھر میں محمد لے کے دوں گا۔ تکبیر! اور یارو کبھی سوچا ہے کس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں، کس نبی کے چاہنے والے ہیں؟ کس پیغمبر سے جس کے بارے میں ابو جہل کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ وما کذب محمد قط۔ اور مسلمانوں تمہارا آقا وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں۔ اخنس سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل سچا بھی کہتا ہے، لڑتا بھی ہے ان کے ساتھ، مخالفت بھی کرتا ہے، اور اس کو گالیاں بھی دیتا ہے، ساحر، مجنون اور دیوانہ بھی کہتا ہے۔ اس نے کہا اخنس تیرے پہ بھی افسوس، ہم نے کب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کہا ہے؟ ہم نے کب محمد کی مخالفت کی ہے؟ کہا کرتے تو ہو۔ ابو جہل پھر بولا۔ اب ابو جہل کا یہ جواب امام حاکم مستدرک حاکم میں لائے۔ کیا کہا؟ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِنَّا نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ۔ اور لوگوں ہم محمد کی تکذیب نہیں کرتے، ہم محمد کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں جو محمد لے کے آئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں ملے گا، جاؤ تاریخ کو کھنگالو، دنیا میں ایک کافر بھی ایسا نہیں جس نے محمد کی ذات پہ جھوٹ کا الزام لگایا ہو،
ایک کافر بھی ایسا نہیں ہے. اور رب نے قرآن میں اس کی تصدیق کی ہے, قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے محبوب فکر نہ کر, غمگین نہ ہو, افسردہ نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے, یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ تیری ذات کو نہیں جھٹلاتے, آیتوں کو جھٹلاتے. اور لوگوں کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے, اس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آج ہمیں کہتے ہو اس پیغمبر کو چھوڑ کے اس جھوٹے کو نبی مان لے. آج اس جھوٹے کے لیے چور دروازے کھول رہے ہو, آج اس جھوٹے کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو, آج قانون میں اس جھوٹے کے لیے تبدیلیاں کر رہے ہو. سن لو, اللہ ذوالجلال کی قسم ہے, جب تک اس ملک کے پاکستان میں اہل حدیث زندہ ہیں, اہل حدیث کٹ جائیں گے. اپنی زندگی میں محمد کی ختم نبوت میں آنچ آنے دیں گے اور مرنے کے لیے تیار ہو. کس نبی کی ختم نبوت کی بات ہے؟ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا جذبہ بھی نہیں رہا, آج اتنا ولولہ بھی نہیں رہا. باپ بیٹا, نبی نے میدان احد میں اعلان کیا, آج کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. باپ بیٹا نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان بدر میں نبی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. اور آج پاکستان میں چاروں طرف سے نبی کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. یارو آج ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں جو محمد کی ختم نبوت کے لیے کٹنے کا جذبہ رکھتا ہو, مٹنے کا جذبہ رکھتا. باپ شہید ہو گیا ہے میدان احد میں, بیٹا بھی زخموں سے چور پڑا ہے. نبی پاک کو اطلاع ملی, آقا یوں محسوس ہوتا ہے عمارہ ابن زیاد بھی شہید ہو گئے ہیں. آقا نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ. بھاگو, بھاگے, دیکھا ابھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہے, کوئی سانس باقی ہے. بھاگے ہوئے آئے, جناب عمارہ ابن زیاد کو اٹھایا, امام کائنات کی بارگاہ میں پہنچایا, زمین پہ رکھا, سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں. ابن قیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں عمارہ دنیا سے جا رہے ہو, بتاؤ جاتے جاتے اگر کوئی آخری خواہش ہے تو مجھے بتا دو, تمہاری پوری کر دی جائے. ہائے عمارہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں. بولے, کیسے بولے؟ ابن قیم فرماتے ہیں ہلنے کے قابل نہیں تھے, دونوں بازوؤں پہ بوجھ ڈال کے اپنا جسم گھسیٹ کے اپنا سر کھینچ کے محمد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, اور نبی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے آقا آپ نے آخری خواہش پوچھی ہے نا, میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو محمد کے قدموں سے جاؤں. ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو, ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو, ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو, ان صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہو, جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا جناب محمد پہ. آقا کائنات فرماتے ہیں ہمارا یہ خواہش تیری کیوں پیدا ہوئی تیرے دل کے اندر؟ کہتا ہے آقا آپ ہی سے تو سنا ہے, آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ بندہ دنیا سے جس عالم میں رخصت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی عالم میں اٹھایا جائے گا.
آپ ہی نے تو فرمایا حاجی حج کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائے گا تو قیامت کے دن اسی عالم میں اٹھایا جائے گا۔ آقا میری خواہش یہ ہے میں دنیا سے جاؤں تو آپ کے قدموں سے جاؤں، آخرت میں اٹھایا جاؤں تو محمد کے قدموں سے اٹھایا جاؤں۔ یارو آج یہ محبت کہاں گئی ہے؟ زخموں سے چور ہے۔ اور سوچ دیکھو، میں نے پڑھا ہے البدایہ والنہایہ میں 82 زخم اس کے جسم پہ لگے ہیں۔ کتنے؟ 82 زخم تیروں اور تلواروں کے، ایک روایت میں 72 زخم اس کے جسم پہ لگے ہیں۔ یارو ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہم راستے بدل لیتے ہیں، سوچیں بدل لیتے ہیں، فکر بدل لیتے ہیں، تڑپ بدل لیتے ہیں۔ جناب محمد کی طرف دیکھو، نبی کے صحابہ کی طرف دیکھو، اللہ کی قسم وہ جسم پہ 82 زخم کھا کے بھی جناب محمد سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار۔ میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میں اور آپ کیسے محب ہیں؟ اور یہ بیٹا ہے، آپ کبھی ابن ہشام کو کھولیں، سیرت کو کھولیں، وہاں زیاد ابن سکن کے حوالے سے لکھا ہے ابن ہشام نے کہ یہ زخموں سے چور پڑا ہے، زخموں سے چور پڑا ہے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا ہے۔ نبی پاک کو اتنی دیر میں صحابہ دشمنوں کے نرگے سے نکال کے محفوظ مقام پہ لے گئے۔ نبی وہاں پہنچے، اس کی محبتوں کو دیکھ کر آقا نے فرمایا جلدی جاؤ پتہ کرو زیاد زندہ ہے کہ شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے تلاش کیا، ملے نہیں، لاشوں میں دیکھا، شہداء کی لاشوں میں ملے نہیں، آواز لگائی، اور زیاد اگر زندہ ہو ہماری آواز سن رہے ہو تو کان لگا کے سنو، تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے، پیغمبر بلا رہا ہے۔ کانوں سے آواز ٹکرائی، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا زیاد ابن سکن نے ہاتھ یوں بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا ساتھیوں میں یہاں پڑا ہوں، مجھے جلدی اٹھاؤ جناب محمد کے پاس پہنچا دو۔ ہم حدیث سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ کیسے ہم عاشق ہیں، کیسے محب ہیں ہم۔ اس نے آواز سنی، تڑپ گیا۔ جب لائے نبی نے دیکھا زخموں سے چور پڑا ہے۔ آقا کائنات آگے بڑھے، نبی نے زیاد ابن سکن کا سر اٹھایا، محمد نے اپنی گود میں رکھ لیا ہے۔ نبی نے اپنی گود میں رکھا۔ ہائے کیا کہنے صحابہ کے، کتنے خوش قسمت ہے صحابہ، اور نبی کی گود میں سر پڑا ہے۔ صحابہ کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے کتنا خوش قسمت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو محمد کی گود سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے الفاظ نکلے، زیاد ابن سکن کی محبت نے جوش مارا، محبت نے جوش مار کے کہا اور لوگوں جنت کی بات کرتے ہو، ذرا میری محبت سے بھی تو سوال کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں جنت بڑا پرسکون ٹکانا ہے، بڑی پر رحمت جگہ ہے، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھو اور زیاد تو کیا کہتا ہے؟ کہا لوگوں اللہ کی قسم شاید مجھے جنت میں بھی وہ سکون نہ ملے جو اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا ہے، پیغمبر کی گود میں عطا کر دیا۔ ان صحابہ کو پوچھو رسول اللہ کی محبت کیا چیز ہے، رسول اللہ کا پیار کیا چیز ہے۔ ہم سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس سے نکال کے خالی دامن گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اور اٹھو نبی کی ختم نبوت کے لیے، اٹھو پیغمبر کی عظمت کے لیے، اٹھو اور دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو کہ یہ اہل حدیث علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، لیکن امام کائنات جناب محمد سے بے وفائی نہیں کریں گے۔
خطیب ملت علامہ صالح ظہیر، خطیب ملت مولانا حبیب الرحمن یزدانی۔ اب بولو بے وفائی کرو گے؟ ڈر ڈر کے بول دے ہو، کیا بات ہے؟ اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، اور جو زیرو سے ہیرو بنے بیٹھے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، زیرو سے ہیرو بنے بیٹھے ہیں، اہل حدیثو سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہم اللہ تک اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے ماضی کو دیکھو، تمہارا ماضی بڑا روشن ہے، تمہاری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے۔ علامہ ظہیر سے لے کے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے مر جانا تو گوارا کر لیا، کٹ جانا تو گوارا کر لیا، جناب محمد کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ پھر تم بھی عزم کرتے ہو مر جانا تو گوارا ہے، ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تتلے والی والو، تتلے علی والو، تم نے یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہے، یہ صدا گھر گھر لگانی ہے کہ ہم انشاءاللہ 31 مارچ کو چنیوٹ کی سرزمین پہ کتاب و سنت کا پیغام سنانے جا رہے ہیں، ہم مسلک کا غلغلہ مچانے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے جھنڈے لہرانے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو میدان سے بھگانے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ اعلان سنا کے رہیں گے، یہ پیغام پہنچا کے رہیں گے، یہ نکارہ کھڑکا کے رہیں گے، ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ بولو بولو ذرا ختم کہو انشاءاللہ، ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے یہ دیکھ سفر اختیار کیا ہے ہم نے، ہم چل نکلے ہیں۔ کبھی تمہیں میرے اس سفر میں نذیر حسین محدث دہلوی نظر آئے گا، کبھی اس سفر میں محمد حسین بٹالوی نظر آئے گا، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری نظر آئے گا، کبھی جعفر تھانیسری نظر آئے گا، کبھی ابو الحسن سیالکوٹی نظر آئے گا، کبھی اس سفر میں محمد ابراہیم آروی نظر آئے گا، کبھی جناب عبد المنان وزیر آبادی نظر آئے گا، کبھی عبد الجبار غزنوی نظر آئے گا، کبھی عبد الحق غزنوی نظر آئے گا، کبھی عبد الواحد غزنوی نظر آئے گا، کبھی عبد الحق حقانی نظر آئے گا، کبھی محمد بشیر شاہ شوانی نظر آئے گا، کبھی ثناء اللہ امرت تشری نظر آئے گا، کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی نظر آئے گا، کبھی سید داؤد غزنوی نظر آئے گا، کبھی سید مولانا محمد اسماعیل شلوی نظر آئیں گے، اور کبھی اس سفر میں تجھے حافظ یحییٰ گوندلوی نظر آئیں گے، حافظ محمد گوندلوی نظر آئیں گے، کبھی اس سفر میں حافظ عبد القادر روپڑی نظر آئیں گے، کبھی محمد ابراہیم کبیر پوری نظر آئیں گے، کبھی محمد رفیق پسروری نظر آئیں گے، اور کبھی محمد یحییٰ گوندلوی نظر آئیں گے، کبھی اس سفر میں تجھے شیخ الحدیث محمد عبداللہ نظر آئیں گے، کبھی علامہ حبیب الرحمن یزدانی نظر آئیں گے، کبھی اس سفر میں اہل حدیث کی دستار، اہل حدیث کی آن، اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کی جند جان، اہل حدیث کی پہچان علامہ احسان نظر آئیں گے۔ یارو ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہم نے یہ سفر اختیار کر لیا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اب مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا
गवारा है, कट जाना तो गवारा है। इस तारीख को दागदार होने नहीं देना, अहले हदीसों इस रोशन तारीख पे दब्बा लगने नहीं देना। हम इंशाअल्लाह ये ऐलान करते रहेंगे, ये पैगाम देते रहेंगे, ये सदा लगाते रहेंगे। खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। अब बोलना नहीं ततले आली वालों, जवाब नहीं देना, मैनू पता भुख तो बड़ी लगी है। हाँ हाँ सुनिए सुनिए जरा, खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहेंगे। हाँ अलम लेके हाथों में तौहीद वाला फिजा में हमेशा उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे, न पहले झुके हैं। जा मेरी तारीख पढ़ के देख ले, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से मेरी तारीख पढ़नी शुरू कर, अल्लामा ज़हीर तक तारीख पढ़ते जा। हमने इस कज़्ज़ाब के मुकाबले में, इस दज्जाल के मुकाबले में, इस झूठे के मुकाबले में हमारे अकाबिर और असलाफ ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जरा पढ़ के देख ले। हम इसीलिए कहते हैं अलम लेके हाथों में तौहीद वाला फिजा में हमेशा उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे, न पहले झुके हैं न अब ही झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी। हम जो दर है जबीने झुकाने के काबिल, वहां हम जबीने झुकाते रहेंगे। मसाइब की परवाह नहीं राह हक में, और डरोगे तो नहीं। मसाइब आएंगे, आलाम आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है कभी ये गुमान न करना, क्योंकि कुरान का फैसला है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन। कुरान का फैसला है आसमान वाले की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, खालिक़े कायनात की हर बात सच्ची है। कभी ये सोचना ना मसाइब नहीं आएंगे, आलाम नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी। अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंदों का पैगाम लिख लो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं ऐलान करके कहता हूँ, हथकड़ियाँ ले आओ फिर भी कहूँगा, बेड़ियाँ ले आओ फिर भी कहूँगा, सलासिल ले आओ फिर भी कहूँगा, जेल की काल कोठरियां ले आओ फिर भी कहूँगा। अल्लामा ज़हीर से मैंने सीखा ही यही है, मैंने पढ़ा ही यही है, मैंने देखा ही यही है, मैंने जाना ही यही है, मैंने समझा ही यही है। गली गली कहूँगा, कूचे कूचे कहूँगा, नगर नगर कहूँगा, बस्ती बस्ती कहूँगा। मसाइब की परवाह नहीं राह हक में। ओ हमें डराने वालों, हमें धमकाने वालों, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने वालों, दीवारें हायल करने वालों, अल्लामा ज़हीर के बेटे का पैगाम सुन लो, रूहानी फरजंद का ऐलान सुन लो। मसाइब की परवाह नहीं राह हक में, कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत, उसे जहां में लुटाते रहेंगे। हाय सहाबा से हमने सीखा ही यही है यारो, हमें सहाबा से प्यार है, हमें सहाबा से उल्फत है, हमें सहाबा से अकीदत है, हमें सहाबा से इरादत है। हमने सहाबा को खत्म नबूवत के लिए कटते हुए देखा है, हमने सहाबा को मिटते हुए देखा है, हमने सहाबा को मरते हुए देखा है। यकीन ना है अल इस्तियाब खोल के सामने रख, यकीन ना है अल असाबा को खोल के सामने रख, यकीन ना है उसदुल गाबा को खोल के सामने रख, यकीन ना है तबकात इब्ने साद को खोल के सामने रख, यकीन ना है अल बताया वन नहाया को खोल के सामने रख। इन सारी किताबों के अंदर मैंने हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी को देखा है, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ैद को देखा है। रब्बे जुल जलाल की कसम है
सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत, इन्होंने क्या दिया है? ये नबी का कासद बन के गया है, ये नबी का नुमाइंदा बन के गया है, ये नबी का पैगाम रसा बन के गया है, खत लेके गया है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गया है, जाके कहता है ये नबी का खत है, पढ़ ले, मेरा नबी खातमुन नबीयीन है। उसने कहा जिस तरह इसको मानता है इस तरह मुझे भी मान। उसने कहा नहीं मान सकता। कहा पकड़ लो इसको, सलासिल पहना दो इसको, हथकड़ियां लगा दो इसको, जेल की काल कोठरी में फेंक दो उसको। फेंक दिया गया। कहा मानो, कहा नहीं मानता। दूसरे दिन फिर लाया गया, कहा मानो, कहा नहीं मानता। तीसरे दिन फिर लाया गया, कहा मानो, नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? और लिखो ततले आली वालों, तुम्हारा मसलक कितना सच्चा और सुच्चा है, तुम्हारे मसलक की दावत कितनी सच्ची और सुच्ची है। यारो सच्चे और सुच्चे मसलक के वारिस होने के बावजूद मुझे बतलाओ तो सही, तुम सुस्त क्यों हो? काहिली क्यों है? सुस्ती क्यों है? गफलत क्यों है? मुझे बतलाओ तो सही, मुझे समझाओ तो सही। तुम जनाब मसलक के लिए तड़प क्यों नहीं रखते? तुम मसलक के लिए मरने का जज्बा क्यों नहीं रखते? हमने तो देखा है, सहाबी रसूल बोला है, हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी बोला है। उसने कहा क्या पूछते हो, तुझे कैसे मानूं? कहा बताओ तो सही, क्यों नहीं मानते हो? कहा मानूं कैसे, मेरे सीने में छोटा सा दिल है, इस दिल में जब से मोहम्मद की मोहब्बत आई है किसी और की गुंजाइश ही नहीं रही है। यारो तुझे मानेंगे कैसे, तुझे कबूल कैसे करेंगे? गुंजाइश ही नहीं है। उसने कहा अच्छा गुंजाइश नहीं है, फिर इसको पकड़ो, इसको पाँव के नाखूनों से काटना शुरू करो, सर के बालों तक इसका कीमा बना दो। जाओ तारीख को खोलो, तफसीर को खोलो, अहादीस को खोलो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, नबी के 1.5 लाख सहाबा में से किसी को तलाश करो, ये नबी के सहाबा में से वाहिद सहाबी है। जाओ तारीख खोल के तो देखो, ये नबी का वाहिद सहाबी है खत्म नबूवत के लिए जिसने अपने जिस्म के 360 जोड़ अलग करवा दिए थे। 360 जोड़ अलग करवा दिए थे। हाय हाय 360 जोड़ अलग हो गए। उसने 360 जोड़ अलग करवाना तो गवारा कर लिया, मोहम्मद की खत्म नबूवत पे से बेवफाई करना गवारा नहीं किया। मैं और तू, और सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत, जरा देख तो सही, तुझे सहाबा क्या दे के गए हैं, तुझे सहाबा क्या पढ़ा के गए हैं, तुझे सहाबा क्या समझा के गए हैं, तुझे सहाबा क्या दे के गए हैं। हाय हाय मदीने में खबर पहुंची, हबीब को शहीद कर दिया गया है। एक सहाबी खबर पाके उसके दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। बुढ़िया माँ ने पूछा कौन है? माँ जी मैं नबी का एक सहाबी हूँ। क्या बात है? माँ जी ये खबर लाया हूँ, बड़ी अलमनाक भी है, बड़ी गमनाक भी है। कहा क्या कहता है? कहा माँ तेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है। माँ आसमान की तरफ निगाह करके कहती अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से लाऊं ऐसी माएँ, कहाँ से लाऊं ऐसी माएँ? माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अगला जुमला पता है क्या है माँ का? कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने हबीब को पाला ही तेरे हबीब के लिए था। और बच्चों को बचा बचा के रखने वालों, खत्म नबूवत के लिए मैदान में न लाने वालों, बच्चों की हिफाजत करने वालों, बच्चों को मुकाम मर्तबा देने वालों, नबी की अजमत को न समझने वालों, नबी के मुकाम को न समझने वालों, नबी के मर्तबे को न समझने वालों, नबी की शान को न समझने वालों, तुम्हें क्या पता है, क्या पता है, क्या इल्म है? इसी हबीब का दूसरा भाई जो है वो भी हाँ इसी लश्कर में शामिल हो गया है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए जा रहा है। नबी ने जो लश्कर तरतीब दिया था वो लश्कर सिद्दीक के दौर में हाँ रवाना हो रहा है। उस लश्कर में यही बुढ़िया माई जो है अपना दूसरा बेटा अब्दुल्ला शामिल करवाने आई है, अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला को साथ भेजने के लिए आई है। मैं कुर्बान जाऊं, अब्दुल्ला को साथ छोड़ा, बेटा इनके साथ जाओ। एक सहाबी की जुबान से निकला,
یہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے، عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ بڑھیا ماں کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ہائے ماں تیری عظمت کو سلام، ماں تیری رفعت کو سلام، ماں تیری معرفت کو سلام، ماں تیری بلندی کو سلام۔ تو نے دنیا کو کیا سبق دیا ہے، تو نے دنیا کو کیا درس دیا ہے، تو نے دنیا کو کیا واز کیا ہے۔ ہائے ماں بولی، کہا کان کھول کے سنو، میرا دوسرا بیٹا اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ یارو صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹا کے رہیں گے۔ صحابہ نے اہل حدیث یوتھ کورس کے جوانوں، یہ سوچ بنا لو، یہ فکر بنا لو، یہ طرف بنا لو، اے صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹا کے رہیں گے۔ ہاں ہاں، اے قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں، حکمرانوں سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث کے جوانوں کا اعلان سن لو، اہل حدیث کے شہینوں کا اعلان سن لو، قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں، جو جی چاہے قانون لے آؤ، جو جی چاہے سختیاں لے آؤ، جو جی چاہے علام اٹھا کے لے آؤ، جو جی چاہے مصائب لے آؤ، جو جی چاہے تکلیفیں لے آؤ، جو جی چاہے ازمائشیں لے آؤ، اہل حدیث کا اعلان سن لو، اہل حدیث کی صدا سن لو، اہل حدیث کا آوازہ سن لو۔ ہاں قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ اب بتلاؤ مجھے، ختم نبوت کے لیے مرنے اور مٹنے کا عزم رکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اور جذبے سے بتاؤ، مرنے اور مٹنے کا عزم رکھتے ہو؟ اللہ کی قسم تم مرنے اور مٹنے کا عزم کر لو، ساری کائنات تمہیں مٹانے پہ آ جائے، عرش والا بچانے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کے مٹا سکتی؟ آسمان والا کہتا ہے تتلے علی والو، تم میرے محبوب کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو بلند کرو، میں دنیا میں تمہاری عزت کے جھنڈوں کو بلند کر دوں گا، اور انشاءاللہ اللہ ضرور ہمیں عزت سے نوازے گا۔ محمد کی سچی محبت دلوں میں لے کے میدان عمل میں نکلنے کا عزم کر لو۔ انشاءاللہ 31 مارچ کو اہل حدیث تمام کے تمام چنیوٹ کا رخ کریں گے، اور یہ صدا گونجے گی، یہ صدا گونجے گی، اے چنیوٹ کی سرزمین تو سمجھ بیٹھی تھی علامہ ظہیر چلے گئے، تو سمجھ بیٹھی تھی کہ حبیب الرحمن یزدانی چلے گئے، کیا ہوا؟ علامہ ظہیر نہ رہے، کیا ہوا؟ حبیب الرحمن یزدانی نہ رہے، اس کے چاہنے والے زندہ ہیں، اس سے پیار کرنے والے زندہ ہیں، اس سے محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ انشاءاللہ 31 مارچ کو ہم چنیوٹ کی سرزمین پہ گرجیں گے بھی اور قادیانیوں پہ برسیں گے بھی، اور گرجنے اور برسنے کے لیے تیار ہو۔ پھر 31 مارچ کو گھر میں نہیں بیٹھا جائے گا، میدان کا رخ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اور اس کے بدلے آخرت میں میرا ایمان ہے جنت دے گا۔ اللہ سے جنت چاہتے ہو، نبی سے سچی محبت کرو۔ اللہ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهدیین واخلفهم في عقبهم في الغابرین۔ اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتک رکابنا ورکاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا من النار یا ذا الجود والکرم والمن واللطاء والاحسان۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا عذاب الآخرہ۔
اجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اغننا بفضلك عمن سواك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرما دے۔ اے اللہ جتنے مومن مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جس جس بھائی کی صحت یابی کی دعا کی درخواست کی گئی ہے اللہ تو مومنوں کی دعا کو مومنوں کی پشت کے پیچھے قبول کرتا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو ہمارے ان مومن بھائی بیماروں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ان کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے بھی ایک دن مر کے منو من مٹی کے نیچے ڈیرا لگانا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی معاف فرما دینا۔ اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ پڑے ہیں، اللہ ہمارے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دینا۔ اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ قبر کے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا، اس اندھیری کوٹھری کو منور فرما دینا، اس چھوٹے سے گھر کو وسیع و عریض فرما دینا، پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دینا۔ اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا۔ اے اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دینا، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دینا۔ اللہ یہ رات گئے تک تیرے بندے تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے اللہ تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ انہیں اپنی رضا مندی عطا فرما دے، اللہ انہیں اپنی خوشنودی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا۔ اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمانا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمانا۔ اللہ ہم سب کی نیک حاجات پوری فرمانا، اللہ نیک تمنائیں پوری فرمانا، اللہ نیک خواہشات پوری فرمانا۔ میرے بھائی جتنے اپنے دل میں نیک خواہشات لیے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں خالی واپس نہ لٹانا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرمانا، اسلام کا نظام نافذ فرمانا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک اور ایک بنانا، اللہ ہمیں صوم و صلات کا پابند بنانا، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرمانا، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرمانا، اللہ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانا۔ اللہ یہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہم تیرے مانگتے ہیں، تیرے دروازے کے سوالی، اللہ ہم جیسے مانگتوں کے جھولے میں خیر ڈال دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔